ٹھیک ہے، ہاں کئی ایسی ہم وہاں انڈسٹری لگا سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ہر قسم کی انڈسٹری وہاں نہیں لگ سکتی. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو اب میری سوچ ہے، میں نے آپ کے چیف منسٹر سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم پورا اب زور لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹورزم کا ہب بنانا ہے. دوسری چیز جو بجلی کی آپ نے بات کی، یہاں ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اب تک مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہاں اگر ہائیڈرو الیکٹرک یعنی پانی پہ بجلی بنائیں گے تو اس کو کیسے، اتنا لمبا وہ راستہ ہے، اس کو نکالیں گے کیسے. لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے، اور یہ میں نے پچھلے ہفتے ہی آرڈر کیا ہے کہ ہم ایک گرڈ سٹیشن بنانے لگے ہیں گلگت بلتستان میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں مسئلہ آپ کو پڑا ہوا ہے بجلی کا. دوسری چیز، ہم چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو بجلی یعنی پانی کے اوپر بجلی کے وہ جنریشن کے پلانٹس لگانے لگے ہیں، یہ بھی ہم اب کرنے لگے ہیں. تو اور تیسری چیز سڑکیں، آپ نے بات ٹھیک کی کہ ٹورزم تب ہوتی ہے جب ایک ایریا کو ایک سڑک کھول دیتی ہے ٹورزم کے لیے. وہ بھی ہم نے 2 ایسی سڑکیں پلان کی ہوئی ہیں جو یہ سارا آپ کا علاقہ کھل جائے گا، اور یہاں ٹورزم آ گئی. جو ابھی بھی ٹورزم ہے، جو لوکل ٹورزم ہے، وہی گلگت بلتستان میں دگنی تگنی ہو گئی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سڑکیں بھی مزید کھول دیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو وہاں ایسی خوشحالی آ سکتی ہے آپ کو کہ جو لوگ گلگت بلتستان میں باہر جا کے نوکریاں کرتے ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی، گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی، تو اپنے سوال کو مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے وہ سوال کر سکیں. 051-921-0809. ہمارے ساتھ اب لائن پر ہیں ارشد اکرم تربت سے. جی ارشد صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ارشد اکرم بات کر رہا ہوں تربت سے. میرا سر کوشچن ہے آپ سے. سر کچھ مہینے پہلے آپ نے یہاں وزٹ کیا تھا تربت میں، کچھ پروجیکٹس کے بھی یونیورسٹی میں ابتدا بھی کیے تھے، لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ بلوچستان میں سر کہ ہم دور دراز علاقے میں بڑی مشکل سے اپنے گھر سے پیدل جا کر پہلے اسکول کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد کالج کی، اور پھر یونیورسٹی کے لیے ہم لوگ 5-5 6 ٹرانسپورٹ چینج کرنا پڑتا ہے، تعلیم حاصل کرنے پڑتے ہیں. اور تعلیم ڈگری حاصل کرنے کے لیے سر ہم نے بہت ڈسپلین کے ساتھ یونیورسٹی میں جا کر ڈگری حاصل کی، لیکن سر اس کے باوجود یہاں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا نہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب اپرچونیٹیز کچھ بھی نہیں ہیں. تو سر ہم کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کدھر جائیں سر؟ پہلا سوال سر یہ ہے میرا سر. ایک دوسرا سوال ہے چھوٹا سا جو انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے. ایجوکیشن فیسلٹی اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے سر، لیکن تربت میں سر اتنے سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سے تربت پورا ڈسٹرکٹ محروم ہے سر. اس کی بندش کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں. جی بہت بہت شکریہ. جی دیکھیں ارشد، پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت کم ہے، اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا، وہاں یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ، انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا ہے بلوچستان میں، اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا، وہ اوپر ہی رہ گیا. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا، جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے، جو دور دراز علاقے کے گاؤں ہیں ادھر پیسہ جائے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے اور
یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے, انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی تک قبائلی علاقے میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر 3G 4G نہیں تھا اور وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی, لیکن اس کی وجہ سیکیورٹی تھی, کیونکہ دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس لیے دہشت گردی کو سے بچنے کے لیے نہیں تھا. لیکن ہم نے فیصلہ اب کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو ان دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں جدھر نہیں تھا اور جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو 3G 4G دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس کنیکٹیوٹی ہو. لیکن صرف مجھے آپ سے ایک چیز کہنی پڑے گی کہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا, اور جو بھی ہمارے علاقے جس طرح پرانا قبائلی علاقہ جو اب مرج ڈسٹرکٹس جسے کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا تھا, اس کو جو علاقے مثلا DG خان, روجان, یہ بھی علاقے پیچھے رہ گئے, اور اندرون سندھ وہاں بھی بہت غربت ہے. ہم نے فیصلہ تو کیا ہے اب ان کو ڈیولپ کرنا, لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے پاس جو جس طرح کی وسائل چاہیے وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں نہیں, اور ہمارے پاس جیسے جیسے وسائل بڑھتے جائیں گے ہم کریں گے. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بلوچستان میں جو مدنیات مثلا جو آپ کی منرل ویلتھ ہے, جیسی یہ نکلے گی ہماری کوشش ہے کہ وہ ادھر ہی خرچ ہو, تاکہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ہم ان کو اوپر اٹھائیں اور پھر اس کا کسی اور علاقے میں جائے. جی, اب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ثانیہ. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب, آپ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آپ نے غریب کو چھت دینے کا وعدہ کیا, جیسے روٹی کپڑا مکان ایک سیاسی نعرہ تھا, اس طرح آپ کی حکومت نے پاکستان ہاؤسنگ سے غریب عوام کو گھر کا وعدہ کیا. سر, مجھے کیا بینک قرضہ دے گا؟ میرے یہ نہ کچھ گروی رکھنے کو میرے پاس کچھ ہے, تو مجھے یہ گھر کیسے مل سکیں گے؟ یہ اچھا آپ نے کہا, اس کی بات کر لی. اچھا, اب میں آپ کو ذرا سمجھاؤں کہ پاکستان کا جو سسٹم کیسا بنا اور کیوں ہم نے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ, یہ وہ طبقہ جو کہ خرید ہی نہیں سکتا گھر, کیوں ان کے لیے پورا پروگرام لے کے آئے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے. دیکھیں, ساری دنیا میں گورنمنٹ گھر نہیں بنا کے دیتی, کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ, امیر سے امیر گورنمنٹ بھی سب کو غریب لوگوں کو گھر نہیں بنا کے دے سکتی. تو ہم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں, اور وہ آپ نے سمجھنا وہ کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے تو بینکوں سے قرضے لینے کا سسٹم ہم نے شروع کیا. پاکستان میں آپ کو پتہ, ساری دنیا میں آپ ذرا میں یہ بھی ذرا سمجھ لیں, امریکہ کے اندر, برطانیہ میں, یورپ میں 80% بینک جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کے لیتے ہیں, جس کو مورگیج کہتے ہیں, ہاؤس فائنینسنگ, یعنی بینک فائنینس کرتے ہیں لوگوں کے گھر. تو 80% جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں. ملیشیا میں 30% لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں, گھر بناتے ہیں. ہندوستان میں 10% لوگ یعنی مورگیج فائنینسنگ کرتے ہیں, اور پاکستان میں 0.2%. یعنی ہمارا کوئی یا کیش ہے تو گھر بناؤ, نہیں تو گھر ہی نہیں بنا سکتے. تو لہٰذا ہم نے جو سسٹم لے کے آئے, پہلے ہم نے ایک فور کلوجر لا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا تھا. یعنی اگر بینک کسی کو پیسے دیں, کیوں نہیں پیسے دیتے تھے؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو پیسے دیں اور وہ گھر نہ بنائے تو ان کا پیسہ ڈوب جاتا تھا, بینک پیسے نہیں دیتے تھے. لہٰذا ایک عدالت کے اندر ہمیں بڑی 2 سال لگے وہ قانون جو پھنسا ہوا تھا, جو قانون, اس کو کلیئر کرتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گئی ہے, اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی, کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے. تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے, سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں. ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو. مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں, جو تنخواہ دار ہیں, جو مزدور ہیں, جو جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا,
اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. پھر پہلے لاکھ گھر جو بنیں گے 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دی گئی گورنمنٹ. اور اس سے کیا ہوگا، جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو. تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں، بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں. تو یہ ہمارا جو ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے. جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، نمبر ہے 0519210809. اظہر محمود اوان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن ہے بنیادی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاموفوبیا پہ. خان صاحب کی ماشاءاللہ جو سپیچ تھی یو این او میں سر، وہ بہت امپریسو سپیچ تھی، لیکن اس کے بعد پھر انٹرنیشنلی 2-3 ایونٹس ہوئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ انٹرنیشنلی کچھ ایسی ویل انٹیگریٹڈ مربوط حکمت عملی ہوتی اور اسلامی ممالک کو ساتھ ملا کر سب ایسا کام کیا جائے کہ جس سے یہ ایشو پرماننٹلی ریزالو ہو جائے، ختم ہو جائے. تو اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ سر اس سلسلے میں آپ کی کیا حکمت عملی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسا مضبوط پلان بن سکتا ہے کہ جس سے عالمی سطح پر اس ایشو کو اس طرح سے دوبارہ سے نہ اٹھایا جائے اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کے دلوں کو اس طرح سے ٹھیس نہ پہنچائی جائے؟ اس کے لیے کیا کوئی عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمانوں کی